السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن اور چاند گرہن سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی باتیں ہیں وہ صرف وہم کے اوپر مبنی ہیں اور ایمان اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے پھیلی ہیں وہ باتیں۔ ان میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر چاند گرہن اور سورج گرہن کے حوالے سے جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ڈر گئے ہیں کہ قیامت واقع ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور نہایت طویل قیام کیا اور ایسا طویل رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھائی کہ کسی نے بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طویل نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو تو خوف و فکر کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرو۔ اس چاند گرہن اور سورج گرہن کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت ہے کہ اللہ کی ذات سے تعلق کو جوڑو، اس سے اپنے تعلق کو قوی کرو، مضبوط کرو اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ اب اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں وہ ہماری طرف سے اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ ہم توبہ اور استغفار تو کرتے نہیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ تو ہوتے نہیں، ہم اللہ سے تو ڈرتے نہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے نہیں، اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے نہیں، بلکہ ایسی باتوں کے اندر لگ جاتے ہیں جس سے اللہ کی ذات کا یقین نکلے، اللہ کے اوپر سے توجہ ہٹے، اللہ کا خوف ختم ہو جائے اور اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیں۔ اور وہ باتیں کیا ہیں کہ بھئی لوہے کی کسی چیز کو استعمال کیا تو پریگننٹ عورت کو نقصان ہوگا، یا گھر کے اندر کوئی تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، اور اگر کسی پریگننٹ عورت نے کینچی چلا لی تو اس کے بچے کا ہونٹ کٹا ہوا نکلے گا، بچہ ہونٹ کٹا پیدا ہوگا۔ اب آپ بتائیں یہ ساری باتیں آپ کے ایمان کو بڑھا رہی ہیں، آپ کے یقین کو اللہ کی ذات پر لگا رہی ہیں، بلکہ اور گناہوں کی طرف لگا دیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہم لبیک کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں کیا اعمال کرتے تھے ان اعمال کو اختیار کریں، ہمیں دین سے دور کر کے ہمارے اندر وہ اعمال پیدا کر دیے جس سے اللہ کی ذات کا یقین نکلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کھو دیں ہم لوگ، تو پھر آپ بتائیں ہماری حفاظت ہوگی؟ ہم تو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں لگ گئے، پھر کیسے ہماری حفاظت ہوگی؟ پھر اللہ ہمیں اسباب کے حوالے کر دیں گے اور پھر وہی ہوگا جو ہماری غلط سوچیں ہیں۔ تو لہٰذا اپنے یقین کو، اپنی سوچوں کو تبدیل فرمائیں اور کریں اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین لگائیں، اس کا یقین بٹھائیں، اسی کی عظمت بٹھائیں، وہی عظمت والے ہیں اور اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور اتنا ہی عمل کریں جتنا پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔